آدمی ہے جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی ساری زندگی عبادت بن جائے، کسی کی یہ خواہش ہے کہ 24 گھنٹے جو وہ گزارتا ہے ایک ایک لمحے پر اس کو اجر ملے۔ آپ میں سے کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ سویا ہوا ہو تو نیند پر بھی اس کو آخرت میں اجر ملے۔ ویسے ہم اگر اپنے دن رات کے اعمال کو دیکھیں تو 7-8 گھنٹے تو بستر پہ گزر جاتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی 7-8 گھنٹے بستر پہ گزارتا ہے تو پتہ ہے مہینے میں کتنے دن وہ سویا ہے؟ مہینے میں 30 دن ہے تو 10 دن اس نے سو کے گزارے، کہ 8 گھنٹے 24 گھنٹوں میں 8 گھنٹے تیسرا حصہ ہے تو 10 دن تو اس نے سو کے گزارے۔ پھر روزانہ ہمارا گھنٹہ 1.5 تو لگ جاتا ہے تیار ہونے میں، واش روم میں، نہانے دھونے میں، بال سنوارنے میں، تو روزانہ کا یہ 1.5 گھنٹہ لگائیں۔ اور اسی طرح کھانے پینے میں بھی ہمارا روزانہ جو 3 ٹائم ہم کھانا کھاتے ہیں آدھا گھنٹہ بھی لگائیں تو 1.5-2 گھنٹے تو کھانے پینے میں لگ جاتے ہیں۔ پھر کاروبار ہے یا ملازمت ہے 8 گھنٹے تو اس کے بھی ہیں۔ پھر دوستوں کے ساتھ معاملات ہیں، خوشی غمی میں شامل ہونا، کچھ وقت اس میں بھی لگتا ہے۔ تو خالصتاً عبادت پر ہمارا کتنا وقت لگتا ہے؟ اگر کوئی آدمی صحیح طریقے سے نماز کا جنازہ پڑھتا بھی ہے تو 1.5 گھنٹے وہ عبادت کرتے ہیں۔ تو اس طرح باقی جو 22 گھنٹے ہیں وہ تو عبادت نہیں کر رہا۔ کیا اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے 24 گھنٹے عبادت بن جائیں، ایک ایک لمحے پر اس کو آخرت میں اجر ملے؟ اب آپ مجھ سے سوال کریں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر ہماری زندگی، ہمارا وقت اللہ کی اطاعت میں گزرے تو یہ ممکن ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا وقت اللہ کی اطاعت میں گزرے تو 24 گھنٹے عبادت بن سکتے ہیں؟ مثلا آج اس محفل کے بعد سے اگر کوئی آدمی دنیا میں 40 سال زندہ رہا تو جب وہ دنیا سے جائے تو فرشتوں میں لکھا ہوا ہو کہ اس نے تو 40 سال مسلسل عبادت میں گزارا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ دن رات 24 گھنٹے جاگنا، سونا، کھانا پینا، خوشی غمی میں شامل ہونا سب کچھ عبادت بن جائے؟ اگر ہم اپنا وقت اللہ کی اطاعت میں گزاریں، یعنی ہر وقت ہم یہ دیکھیں کہ اس وقت اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ میں سونے لگا ہوں، سونے سے پہلے اللہ کیا چاہتا ہے میں کس طرح سوؤں؟ میں اٹھنے لگا ہوں بستر سے، اللہ کیا چاہتا ہے میں کس طرح اٹھوں؟ اب ظہر کا وقت ہے، اللہ کیا چاہتا ہے؟ اذان ہو گئی ہے، اللہ کیا چاہتا ہے؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ، اللہ نے دن بنایا ہے کاروبار کرنے کے لیے، کمانے کے لیے، تو میں کما رہا ہوں، پوری کر رہا ہوں، لیکن یہ بھی اللہ کی چاہت ہے، یہ بھی میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو کیا بنایا ہے؟ آرام کے لیے بنایا، لباس بنایا ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری نیند کو تمہارے لیے آرام دہ بنایا، جس سے تمہارے جسموں کو آرام ملتا ہے، ٹشوز ریپیئر ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ میں آرام کروں تاکہ میرے جسم کی تھکاوٹ جو ہے وہ دور ہو، میں پہلے سے بہتر انداز میں عبادت کر سکوں۔ تو پھر سونا بھی عبادت میں شمار ہو۔ صرف ایک نیت بندہ کر لے تو ساری زندگی عبادت بن جائے گی، کہ زندگی کے جس مرحلے پر اللہ جو چاہتا ہے میں اس کے مطابق زندگی گزاروں۔ میری زندگی خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے نہیں، جس نے زندگی دی ہے میں اس کی رضا کے لیے زندگی گزاروں۔ لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب ہمیں پتہ ہو کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اگر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے تو پھر ہم اپنی جبلتوں کے غلام، اپنی خواہشوں کی غلام بن جائیں گے۔
بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اگر ہم اپنے دلوں میں یہ نیت پیدا کر لیں کہ اپنی زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزاریں گے تو اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ آخرت میں اجر تو ملے گا ہی، لیکن اس کا ایک فائدہ دنیا میں یہ ہوگا کہ آپ کے دل کو سچا سکون مل جائے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے گزارنے کا ارادہ کر لیں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے کہ گناہ کرنے والوں کو عیش و عشرت میں پڑھ کر وہ سکون نہیں ملتا جو تہجد کے وقت اٹھ کے دعا کرنے والوں کو ملتا۔ گناہوں میں عیش و عشرت میں وہ لذت نہیں جو لذت اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی۔ تو اگر ہم اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے گزارنے کا ارادہ کر لیں تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ آخرت میں تو اجر ملے گا ہی، دنیا میں بھی زندگی کامیاب ہو، دنیا میں بھی سچا سکون ملے گا۔ کسی بزرگ کا فرمان ہے کہ اگر تم اس دنیا کے اندر جنت میں داخل نہیں ہوئے تو آخرت میں کس طرح جنت میں داخل ہو؟ سمجھے آپ نے کیا کہا؟ اگر اس فرمان کے بعد میں کوئی تقریر نہ کروں تو موضوع سارا اس میں بیان ہوگا۔ اگر اس دنیا کے اندر تم جنت میں داخل نہیں ہوئے تو آخرت میں کس طرح جنت میں داخل ہوگا؟ آپ نے اپنے دل کو جنت